اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں خود ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے سخت دن کے لیے، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یہ حق ہے کہ بد کرداروں کا نامہ اعمال سجین یعنی دیوان خانہ جہنم میں ہے، اور آپ نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے؟ یہ قید خانہ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ہر جہنمی کا نام اور اس کے اعمال درج ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر اس شخص کے جو سرکش و گنہگار ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا یا سمجھتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ حق یہ ہے کہ بے شک اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے محروم کرنے کے لیے پسے پردہ کر دیا جائے گا، پھر وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ عذاب جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکاروں کا نوشتہ اعمال علیین یعنی دیوان خانہ جنت میں ہے، اور آپ نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟ یہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان جنتیوں کے نام اور اعمال درج ہیں جنہیں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے۔ اس جگہ اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیکوکار راحت و مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کی رونق اور شگفتگی معلوم کر لیں گے۔ انہیں سر بمہر بڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور یہی وہ شراب ہے جس کے حصول میں شائقین کو جلد کوشش کر کے سبقت لینی چاہیے۔ کوئی شراب نعمت کا طالب و شائق ہے، کوئی شراب قربت کا اور کوئی شراب دیدار کا، ہر کسی کو اس کے شوق کے مطابق پلائی جائے گی، اور اس شراب میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے صرف اہل قربت پیتے ہیں۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو مومنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے اور دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں، یعنی یہ دنیا گوا بیٹھے ہیں اور آخرت تو ہے ہی فقط افسانہ، حالانکہ وہ ان کے حال پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ بس آج دیکھو اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہیں، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ سو کیا کافروں کو اس مذاق کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے؟